نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ ناظرین کرام، قیامت کے دن اس قدر ہولناک ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب سورج سوا میل پر اپنی تپش برسا رہا ہوگا۔ انسان کے لیے وہ وقت اس قدر جو ہے وہ پریشانی کا ہوگا، اور انسان اس وقت کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوگا، جیسا روایات میں ہے۔ تو اب وہاں پر اگر کوئی چیز بندے کو سہارا دے تو وہ انسان کے لیے بڑا ہی خوشبخت لمحہ ہوگا، جو انسان کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں گویا کہ ہمیں یہ نوید عطا فرما دی ہے، خوشخبری سنا دی ہے کہ اگر کوئی 50 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ ساری ہولناکیوں سے بری ہو جائے گا، کیونکہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے اس بندے کے ساتھ مصافحہ کر لینا گویا کہ اس کو یہ سند عطا کر دینا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں، یقین کریں ہماری زندگی اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ ویسے تو ہم بہت سارے ایسے فضول کام کرتے ہیں، نہ دنیا سے تعلق ہے نہ آخرت سے تعلق ہے۔ چلے بندہ دنیا کے نفع کا کام کر لے تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسے فضول اور لغو کام چھوڑ دینے چاہیے، بلکہ یہ درود پڑھنے کی عادت بنائے، جو ہمارے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی جو ہے بندے کے لیے سرخروئی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ تو وقت کا صحیح استعمال یہ زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس کام کے لیے جو وقت بنا ہے وہ کام اسی میں بہتر ہے، تو کام کو ڈیلے کر دینا، ایک تو انسان کی طبیعت پر بھی اس کے گہرے اثر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک کام تھا جو آج کرنا تھا نہیں کیا، کل کے دن پر ڈال دیا، اب کل کا دن 2 کام ہو جائیں گے، آج کے دن کا بھی کل کو کرنا ہوگا اور کل کے دن کا کام بھی۔ تو اس طرح انسان اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال لیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر وہ کام کے اندر اتنی جو ہے وہ قوت نہیں رہتی، کام اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا جتنا اس کو وقت پر ادا کرنے سے جو ہے اس کے اندر کام کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی رہنی تھی۔ تیسرے نمبر پر جو بات ہے کہ کام کو جو ڈیلے کر دیا جائے گا یہ دوسرے کاموں کو بھی متاثر کرے گا، دوسرے معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ فساد کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جو بات اور میسج لے کر میں آیا ہوں ایک مذہبی انسان کے لیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے، تو میں اپنے ہی جو ہے وہ دین کی بات کروں گا۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی کا کون سا مقصد عطا فرمایا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی کا مقصد تیرے دین کی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، چلو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر اپنا مقصد یاد ہے، میں آج ایک مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تجھے اپنا مقصد یاد ہے؟ ہر کسی کے اپنے معاملات زندگی ہیں، اور انہی معاملات سے چلتے ہوئے انسان اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو اپنا وہ وعدہ یاد نہیں رہتا، وہ مقصد یاد نہیں رہتا جس کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے، تو اس عبادت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت کا تعین بھی دیا گیا۔ اب دیکھیں، تندرستی ہے، پھر بیماری آ جاتی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، فلاغت ہے، مشغولیت آ جاتی ہے، اور ایک دن یہ زندگی ہے تو موت آ جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو. فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور بیماری سے پہلے تندرستی کی قدر کرو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، اور فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. یہ قدر ہے. جوانی کی قدر کرے، فرصت کی قدر کرے، تندرستی کی قدر کرے اور مالداری کی قدر کرے تو اپنی زندگی کی قدر کرے. یہ اس وقت یاد آئے گا جب جو ہے وقت جا چکا ہوگا. اگر آج ہم نے وقت کو ضائع کیا، کل کو وہ دوبارہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو سمندر کے ایک کنارے جمع کیا، پھر آپ نے اپنی انگلی پانی میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بتایا کہ جتنا پانی انگلی کے ساتھ باقی ہے یہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے. تو جس دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، ایک طرفہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، آج مسجدیں ویران ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں، شراب کے اڈے آباد ہیں. اب دیکھیں ساری دنیا جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں لگی ہے. اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور جو نماز پڑھنے نہیں آتے ان کو اپنی زندگی کا مقصد یاد نہیں ہے. بہت سارے تو آتے ہی نہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، کوئی 2 نمازیں پڑھتا ہے. 5 نمازیں اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہیں. جی ہاں، اللہ پاک نے ہم سب پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ کی 5 وقت کی نماز فرض. یہ اللہ پاک نے ہمیں مقصد دیا ہے. تو ہم نے یہ کیسے اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک دائرہ بنا لیا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں بس، اور بعض ایسے بھی نادان ہیں جو صرف سال کے بعد عید کی نماز پڑھتے ہیں. میرے دوستو، ایک نماز کا بدلہ قیامت کے دن ہم نہیں چکا سکتے. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، 1000 سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہو گیا. 1000 سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہو گیا اگر اس کی قضا اور توبہ نہیں کی. تو میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ پاک کی عبادت کرنا. یہ بڑا ہی خوبصورت مقصد ہے. ایک وہ وقت تھا جب پوری رات تلاوت قرآن ہوتی تھی. صحابہ کرام جو ہے وہ راتوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، جس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا جو طریقہ تھا، نماز شروع کرتے تھے تو نماز جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، قیام کرتے تو پنڈلیاں سوج جاتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب تھوڑا آرام فرما دیا کرے. آپ نے صحابہ کو درس دیا. صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں. وہ وقت تھا کہ جب مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، لیکن تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود جس میدان میں اتر جاتے تھے وہ میدان اور لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں صحابہ بس جاتے تھے. ہر میدان میں کامیابی مسلمانوں کا مقدر بن گئی، کیونکہ ان کو اپنا مقصد یاد تھا. اور ایک آج ہم جس زمانے میں ہیں، ہزاروں لاکھوں اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج کا ایک مسلمان غیر مسلم جو ہے ہمارے اوپر غالب ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، وقت کا صحیح استعمال کرنا چھوڑ دیا. تو آج رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے تلاوت قرآن کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر آج بھی ہمیں اپنا مقصد یاد آ جائے تو وہ جو سرخروئی ہمارے اسلام کو فتح نصرت کا دین کہا جاتا ہے، آج بھی جو ہے وہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، وہ نام دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو اس اسلام کو اللہ پاک نے فتح نصرت کی صورت میں عطا فرمایا. تو ہمیں اپنے مقصد کا صحیح تعین کرنا ہے. جس کام کے لیے وقت ہے اس وقت کا جو ہے وہ صحیح استعمال کرنا ہوگا. جوانی میں اللہ پاک نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، اور کیا خوب کسی نے کہا ہے، عبادت کے یہی دن ہیں، کہاں ہمت بڑھاپے میں، ابھی نوری جواں تم ہو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. تو میرے عزیز بھائیوں،
چلا عبادت کے یہی دن ہے، کہاں ہمت بڑھاپے میں، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ تو اگر آج بھی ہم اپنے مقصد کی طرف آ جائیں تو فتح نصرت ہمارا مقدر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے اسلاف کی سیرت پر چلو، اغیار کے پیچھے چلنا چھوڑ دو۔ ساری زندگی تم جس دنیا کے پیچھے چلتے رہو گے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے، بلکہ مجاہد تو وہ تھے ہمارے اسلام کے سلطان محمود غزنوی جیسے، جنہوں نے کشتیاں جلا دی، کوئی واپسی جانے کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کی سیرت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو،